ریکارڈنگ شروع. السلام علیکم. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری سوچ اور اعمال سے ہی ہماری روحانی صحت کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی صلاحیت دے کر اس امتحانی دنیا میں کچھ عرصے کے لیے ہی بھیجا ہے. آج میں آپ کی توجہ آپ ہی کے اس خودکار نظام کی طرف کرانا چاہتی ہوں جس میں سب کچھ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو، لیکن کبھی نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق اور کبھی آپ کی مرضی کے خلاف نکل جاتا ہے. روحانی صحت مند بندہ اس کے دل میں جو خودکار نظام ہے وہ کیسے کام کرتا ہے؟ چونکہ روحانی صحت مند بندے کے پاس علم ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے ہر چیز سے. اس کا علم سرٹیفکیٹ والا نہیں ہوتا بلکہ آگاہی والا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے علم میں اضافے کا شوق بھی ہوتا ہے اور اپنی بصیرت سے کام لیتے ہیں. تو ایسا بندہ کہ دل میں اللہ ہے، صاف نظر آتا ہے اس کے دل میں اللہ ہے. جب دل میں اللہ ہے تو اس کے دل میں پھر اللہ ہی کی محبت آئے گی نا. اس کے دل میں اللہ ہی کا ڈر آئے گا اور وہ اللہ ہی کی فکر کرے گا کہ کس طرح اللہ کو میں راضی رکھوں، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا. نتیجے میں اس بندے کا خودکار نظام اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. یہ نظام اس کے دل سے دنیا کا ڈر بھی نکال دیتا ہے. دنیا جو مرضی کہتی رہے، جو اللہ نے کہا میں نے وہی کرنا ہے، یا جو میرا دل کر رہا ہے صحیح جو کام ہے وہ کرنا ہے. اور وہ دنیا کی فکر کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. اسے صرف اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. روحانی صحت مند بندہ اپنی آگاہی اور بصیرت کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل بھی کرتا ہے. وہ جانتا ہے حق کیا ہے اور فرض کیا ہے. وہ اپنے فرائض سے باخبر رہتا ہے. روحانی صحت مند بندہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، حلال حرام میں فرق کرتا ہے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے اس کو پسند ہے. ایک روحانی صحت مند بندے کے ہاتھ قلم سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. کہنا چاہیے تو پہنچاتا نہیں ہے وہ دوسرے کو نقصان. ہمیشہ اپنے فیصلوں میں مشورہ کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک روحانی صحت مند بندہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صفائی میں صرف ایمان ہے. وہ انصاف پسند ہوتا ہے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے. یہی تو وہ اعمال ہیں جن کو وہ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کے ثمرات سمیٹنا شروع کرتا ہے. روحانی صحت مند بندہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے. زندگی اس کی پرسکون ہوتی ہے کیونکہ اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے کچھ غلط تو کیا نہیں ہے. اس کو معلوم اپنے علم کے مطابق اس نے سب کچھ صحیح کیا، تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے. ایک روحانی صحت مندی کے چہرے سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف آدمی ہے یا غلط آدمی ہے. روحانی صحت مند بندہ با اخلاق ہوتا ہے. لوگ اسے پسند کرتے ہیں. وہ پروکار رہتا ہے. روحانی صحت مند بندہ محنتی بھی ہوتا ہے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. روحانی صحت مند بندہ جو ہوتا ہے زندگی کے ہر لمحے کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کی زندگی کی جو مہلت ہے وہ کتنی ہے. کسی وقت بھی اللہ بلا سکتا ہے اور وہ اپنے ہر کام جو کوئی چیز وہ نہیں رکھتا، کل پہ کوئی کام نہیں رکھتا کسی کا لین دین. لیکن اگر لا علمی میں غلطی سے غلط راستے پر چل بھی پڑا تو جلد ہی اس کا احساس کر لیتا ہے
اور صحیح کر لیتا ہے۔ ایک روحانی صحت مند بندہ اپنے گھر کا ماحول اپنے بنائے ہوئے اصول اور قرآن و سنت کے مطابق بناتا ہے۔ وہ ایک مقصد زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو زندگی میں بھیجا کسی مقصد کے لیے گیا ہے۔ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے حصے کا کام تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ روحانی صحت مند بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمیٹتا رہتا ہے اور روحانی طور پر صحت مند ہوتا ہے۔ جو روحانی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اب اگر روحانی بیمار آدمی کے دل کا خودکار نظام کو دیکھیں تو وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ چونکہ یہ روحانی بیمار بندہ صرف اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اسے دنیا کی حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا۔ جیسے کسی قسم کا بھی ایسا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے مطابق اپنا کام کرے، اس کو صرف میں ہوتی ہے اس کے اندر، میں اپنے آپ نظر آتا ہے، اس کو اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے دل میں ہی ہوگا نا، پھر زندگی کا محور ہی اس کی ذات ہوگی، کیونکہ اس کے دل میں ہوگا تو وہ روحانی بیماری کی سٹارٹ تو وہیں سے ہو جاتی ہے، میں سے۔ اور جس کے دل میں ہوگی اس کے دل میں پھر دنیا کی محبت ہی آئے گی نا، اور اس کے دل میں کیونکہ بیمار ہے اس لیے اس کے دل میں دنیا ہی کا ڈر آئے گا، وہ کیا بولے گا، یہ کیا ہوگا، وہ یہ نہ سمجھے، وہ نہ سمجھے، ایسے فضول وسوسے اس کے دماغ میں آئیں گے۔ اس کے دل میں دنیا کی فکر آئے گی صرف، اور کسی طرح اپنی میں کو میں اوپر رکھوں، اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو، اپنے اسٹیٹس کو میں اوپر رکھوں، کیونکہ میں تو میں ہوں نا، میرا جیسا تو کوئی نہیں۔ اور اس میں کے آتے ہی اس خودکار نظام میں اس بندے کے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے گی، اور اس کی کم علمی کی وجہ سے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل سے اللہ کا ڈر بھی نکل جاتا ہے، اور یہی نظام اس کے دل سے اللہ کی فکر بھی نکال دیتا ہے۔ اس حد تک نکال دیتا ہے کہ اگر کسی محفل میں اللہ اور قرآن کا ذکر آئے تو یہ بوریت کا احساس کرنے لگتا ہے، یا پھر ایسی محفل میں جاتا ہی نہیں ہے جو اس کو پسند نہ ہو یا اس کے مرضی کے مطابق نہ ہو۔ اس کا دل تو کلبوں میں، آؤٹنگ میں اور فالتو چیزوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا نہیں، اس کو انجوائمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو غور و فکر ہی نہیں کی ہوتی نا کہ انجوائمنٹ اصل ہے کہاں۔ بہرحال علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ناواقف ہوتا ہے، اسے حق اور فرض کیا ہے کچھ علم نہیں، کسی قسم کا حق کا نہیں پتہ اس کا، کس کا کیا حق ہے، اور کوئی فرائض بھی کسی کے ادا نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو ضروری سمجھتا ہے کسی کو فرض ادا کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہر کام پیسوں سے کر لے گا، اور اسے اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رہتا۔ اپنی اس بیماری کی وجہ سے، میں کی وجہ سے، وہ جو اس کا دل کرتا ہے بس وہی کرتا ہے، اگر دل کے خلاف کوئی کام ہو تو اس سے رہا ہی نہیں جاتا، اس کا سارا موڈ آف ہو جاتا ہے، سارا پلان خراب ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کا کام کیوں نہیں ہوا، اس کی میں کے مطابق کام کیوں نہیں ہوا۔ اس روحانی بیمار بندے کے اعمال کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جسے یہ ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی میں جو ہے وہ برقرار رہے۔ یہ روحانی بیمار بندہ اپنی بڑائی، ڈر اور خوف قائم رکھتا ہے لوگوں پر، تاکہ یہ ختم نہ ہونے پائے۔ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو اس کی میں ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے تاکہ اس کی میں قائم رہے۔ یہ تہمت لگانا، بحث کرنا اس کی عادت ہو جاتی ہے اپنی میں کی وجہ سے۔ یہ روحانی بیمار بندہ اپنے ہر غلط کام کی رکاوٹ کو پیسوں کی مدد سے پورا کر لیتا ہے۔ یہ اپنے ڈر اور خوف کو قائم رکھنے کے لیے ظلم بھی کرتا ہے۔
روحانی بیمار بندہ خود پسندی سے کام لیتا ہے، اس کو صرف اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اپنا چہرہ اچھا لگتا ہے، اپنے کام اچھے لگتے ہیں اور اپنا فیصلے اچھے لگتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اپنی میں کو اوپر رکھتا ہے، دوسری طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، کینہ پرور ہوتا ہے یہ۔ روحانی بیمار بندہ ہی چوری کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے اگر تحقیق کی جائے، لوگوں کی یہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بیمار بندہ اپنے غلط سوچ اور غلط کام کو صحیح سمجھتا ہے، افواہوں کا سہارا لیتا ہے، فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ بیمار بندہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں سمجھتا، بس جو وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، میں نے کس کو جواب دینا ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، اللہ کے خودکار نظام میں نتیجہ اس کی مرضی کے خلاف ہی نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ اکیلا ہوتا ہے یا رات میں اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ یہ روحانی بیمار بندہ نیند کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی اسے تنگ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں، اس نے ظلم زیادتی کی ہوتی ہے، اس نے غلط کام کیا ہوتا ہے، پکڑا نہ جاؤں پریشانی ہوتی ہے اس کو، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی بڑا دوسرا اصول قانون دنیا میں تو بنائے ہوئے ہیں نا سب، کسی کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، اندر سے وہ پریشان رہتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں میں یا جو اس کے روب میں آتے ہیں ادھر وہ ظلم زیادتی کرتا رہتا ہے، زبردستی کرتا رہتا ہے، بڑوں کے آگے سب اچھا ہوتا ہے۔ یہ اگر 10 کام اچھے کر کے دکھاتا ہے تاکہ اس کے باقی 90 کام جو غلط ہیں وہ دبے رہیں اور یہ اچھا مشہور ہو، اپنی تعریف یہ خود ہی کر لیتا ہے، وہمی اور لالچی بھی ہو جاتا ہے، نہ اس کو اور نہ کسی دوسرے کو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نظر آتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا یہ اس کی زندگی میں۔ اپنی مرضی کرنے کے نتیجے میں یہ بندہ اپنی روحانی بیماریاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد زندگی کا صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ بس اپنی فیملی بناؤ، دنیا میں انجوائے کرو، فضول خرچی کرو، جو بھی کرو، اور اس کے بعد کوئی جواب دہ نہیں ہے، پھر ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے پیسے بناتے ہیں، سارا زور پیسوں ہی پر ہوتا ہے۔ پڑھائی اس لیے کرنی ہے اتنی کہ پیسے بنانے، یہ کام کرنا اس طرح سے صحیح غلط کام جو بھی ہے صحیح بھی کرنے 4 کام اور 4 کام غلط بھی کرنے، اور لوگوں کے آگے یہ نہیں کہ ہمیں صحیح رہنا ہے، دکھانا ہے، لیکن وہ ہوتے بیمار ہیں، کیونکہ یہ اپنی مرضی کے مطابق سب کام کر رہا ہوتا ہے، مرضی میں، اور روحانی بیماریاں ہی پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنی مرضی سے، یہ سمجھ لیں۔ وسوسے کا آنا، وہم کرنا، انگزائٹی، ڈپریشن، وسوسہ، بدلحاظی، مایوسی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب روحانی بیماریاں ہی تو ہیں۔ اگر ان روحانی بیماریوں کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہی روحانی بیماریاں ذہنی بیماریوں میں بدل جاتی ہیں، یعنی اس بندے کا بیہیویئر بدلنا شروع ہو جاتا ہے، معاملات کا بیہیو غلط طریقے سے کر رہا ہوتا ہے معاملات کو۔ جب یہ بندہ بات کرتا ہے نا، جو کیسا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں ذرا دیکھیں، آنکھوں سے بھی اس کے سامنے والے بندے کو صاف پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ تو ذہنی بیمار ہے۔ لہٰذا اس ذہنی بیماریوں کا اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہی ذہنی بیماریاں بعد میں جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، یعنی کہ جسمانی بیماریاں جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر، گردے کی بیماری، جلد کی بیماری، یہ سب جسمانی بیماریوں میں یہ ایسے بدل جاتی ہیں۔ ذرا غور تو کریں، خالق نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے کہ یا تو اس کے دل میں اللہ ہوگا یا پھر میں ہوگا۔ اس نظام میں اللہ اور میں دونوں اکٹھے نہیں رہتے، لہٰذا ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا ہوگا تاکہ ہم روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند رہیں اور ہمارا دل میں اللہ آئے۔ شکریہ۔